تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایف جی این چینل کے بڑے پیارے پیارے پروگرام سلسلوں میں ایک پیارا سلسلہ توقعات، ایکسپیکٹیشنز لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام میں مختلف افراد کی، مختلف لوگوں سے جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، امیدیں وابستہ ہوتی ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم سے کسی کی کیا توقعات ہیں، ہم سے کسی کی کیا امیدیں لگی ہوئی ہے، ہم اس پر دین، مذہب، شریعت کو دیکھتے ہوئے، اس کی روشنی میں، اس کی حدود میں رہتے ہوئے ان امیدوں پر کھرا اترنے کی کوشش کریں، اور یوں ایک بہت پیارا معاشرہ، بہت پیاری سوسائٹی ہمارے درمیان قائم ہو جائے، محبتوں کا دور دورہ ہو جائے اور جھگڑے فساد ختم ہوتے چلے جائے، اچھے اخلاق کی بہاریں آئیں۔ آج ہمارے ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے شوہر سے توقعات۔ ایک ہسبینڈ سے وائف کی، بیوی کی کیا کیا توقعات ہوتی ہیں، اس کو انشاءاللہ الکریم پوائنٹس کی صورت میں ہمارے پروگرام کے سیکوینس کے اعتبار سے اینڈ میں بیان کریں گے۔ آغاز میں انشاءاللہ الکریم ایک واقعہ سنیں گے، اسلام کی مبارک تعلیمات، قرآن پاک کی آیت اور احادیث کی صورت میں سنیں گے۔ پھر انشاءاللہ الکریم ایف جی این چینل کے ویورز میں سے کسی کے آڈیو ریکارڈڈ وائس کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے ہمارے ایپیسوڈ کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، شوہر سے بیوی کی کیا توقعات ہوتی ہیں، پہلے ایک واقعہ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، بزرگوں کے واقعہ سنتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہمارا بھی ذہن بنتا ہے، کسی خاص بات پر ہماری بھی توجہ جاتی ہیں۔ تو واقعہ سنانے لگاؤں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا۔ جب دروازے پر پہنچا تو ان کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی غصے کی حالت میں بلند آواز سے گفتگو کرنے کی آواز سنائی دی۔ جب اس شخص نے یہ ماجرا دیکھا تو یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ میں اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، لیکن یہاں تو خود امیر المؤمنین بھی اسی مسئلے سے دوچار ہے۔ بعد میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بلوا کر آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے عرض کی، حضور میں تو آپ کی بارگاہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، مگر جب دروازے پر آپ کی زوجہ محترمہ کی گفتگو سنی تو میں واپس لوٹ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بیوی کے مجھ پر چند حقوق ہے جن کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں، یعنی اسے معاف کرتا ہوں، اور یہ بھی فرمانے لگے وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ سے میرا دل حرام کی خواہش سے بچا رہتا ہے۔ دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی کچھ خصوصیات بیان کر رہے ہیں، اللہ نے جس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں
تو وہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہیں، میرے بچے کی پرورش کرتی ہیں، میرے لیے کھانا پکاتی ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص بے ساختہ بول اٹھا کہ یہ تمام فوائد تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہوتے ہیں، مگر افسوس میں نے اس کی ان خدمات اور احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی اس کی کوتاہیوں سے درگزر نہیں کیا۔ آج کے بعد میں بھی درگزر سے کام لوں گا۔ FGN چینل کے ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مبارک واقعے سے پتہ چلا، اگر عورت کی بیوی کی کوئی چیز ناپسند بھی ہو یا وقتی طور پر کسی بات پر غصہ بھی آ جائے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں خصوصیات کتنی ہیں، وہ کتنی چیزوں میں ہمارا سہارا بنتی ہے، کتنے کام ہمارے بناتی ہیں، کتنی چیزوں میں ہمیں ہمارے نفس کی شرارتوں سے بچاتی ہیں، برائیوں سے بچاتی ہیں، اور دل کو غیر کی طرف مائل ہونے سے بچاتی ہے۔ یعنی ایک طرف اگر ایک کمی نظر بھی آئے تو بہت ساری خصوصیات اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ لہٰذا ہر صورت میں اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا ہی سلسلہ کرنا چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں سیکوینس اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک واقعہ بھی سناتے ہیں، پھر کچھ آیت اور احادیث کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ شوہر سے جو توقعات ہیں، شوہر سے جو امیدیں وابستہ ہوتی ہے، شوہر سے جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے، یعنی اس کی گویا کہ اسلام کے تحت کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہے، اس ضمن میں ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس کا ترجمہ ہے اور ان بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ قرآن پاک نے بیویوں سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، برے برتاؤ سے بچنا ہے۔ جیسے برے برتاؤ میں بیویوں کو تنگ کرنا، جبری طور پر مہر معاف کروانا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ذہنی اذیتیں یعنی مینٹلی ٹارچر دینا، کبھی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا، کبھی اپنے گھر میں رکھ کر بات چیت بند کر دینا، دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، لتاڑنا، جھاڑنا وغیرہ۔ عورت بیچاری شوہر کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے اور شوہر صاحب فرعون بنے آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ عورت کے گھر والوں سے صراحتاً یا بیوی کے ذریعے نت نئے مطالبے کیے جاتے ہیں، کبھی کچھ دلانے اور کبھی کچھ دلانے کا۔ الغرض ظلم و ستم کی وہ کون سی صورت ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں پائی جا رہی؟ اللہ پاک کرے کہ قرآن کی یہ آیت ان لوگوں کو سمجھ میں آئے اور وہ اپنی اس بری روش سے باز آ جائے۔ نیز اس آیت کی روشنی میں وہ لوگ بھی کچھ غور کرے جو اسلام سے شرمندہ سے رہتے اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہیں اسلام میں عورت کو سختیاں ہے۔ وہ دیکھے کہ اسلام میں عورتوں پر سختیاں کی گئی ہیں یا انہیں سختیوں سے نجات دلائی گئی ہے۔ کہ ابھی جو میں نے آپ کو آیت کریمہ سنائی اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ اچھا، یہ تو آیت ہوئی، احادیث بھی سنتے چلے، اس کی برکتیں بھی حاصل کرے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے تعلق سے کیا کچھ فرمایا ہے اور پریکٹیکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر کے دکھایا ہے، کیا اخلاق تھے، کیا مزاج تھا، کیا گھر میں انداز تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں زندگی کیسی تھی، بیوی کے ساتھ زندگی کیسی تھی، گھر کے باہر کی مبارک زندگی کیسی تھی۔ آئیے میں آپ کو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سناتا ہوں، احادیث روایات سناتا ہوں۔ ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، اس ضمن میں حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، تم میں بہتر وہ ہے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اچھا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ ہم سب دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم باہر تو بڑے اچھے ہیں، باہر تو بڑے خوش مزاج ہیں، لیکن گھر میں جانے کے بعد بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ سخت مزاج ہے، یا ان کے ساتھ اتنے پیار سے بات نہیں کرتے، اتنا جھک کر بات نہیں کرتے جتنا باہر کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ابھی جو میں نے حدیث پاک سنائی اس کے تحت فرماتے ہیں
بڑا خلیق یعنی عمدہ اخلاق والا وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خلیق ہو، یعنی عمدہ اخلاق والا ہو، کہ ان سے ہر وقت کام رہتا ہے۔ اجنبی لوگوں سے خلیق ہونا کمال نہیں کہ ان سے ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، بڑی پیاری پیاری روایات ہے یہ، اس کو سنیے، اس پر عمل کی کوشش کیجیے۔ اگر اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ نکاح ہو چکا ہے اور بیوی کی ذمہ داریاں ہمارے ساتھ ہے، تو ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، شوہر سے کیا امیدیں بیوی کی وابستہ ہوتی ہیں، اور اسلام کی روشنی میں دیکھیں تو اس کو کیا کیا کرنا چاہیے ایز اے شوہر، یہ ان احادیث کے ذریعے میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب تم خود کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاؤ، اور جب خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اور چہرے پر مت مارو اور اسے برے الفاظ نہ کہو، اور اسے وقتی قطع تعلق کرنا ہو تو گھر میں کرو۔ اللہ اکبر۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اسلام کی مبارک تعلیمات ہیں شوہر کے لیے، اور یہ بھی فرمایا، یہ بھی حدیث پاک ہے، سنیے، سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر تنگی کرے۔ عرض کی گئی وہ کیسے تنگی کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی ڈر جاتی ہے، بچے بھاگ جاتے ہیں اور غلام سہم جاتے ہیں، اور جب وہ گھر سے نکل جائے تو بیوی ہنسنے لگے اور دیگر گھر والے سکھ کا سانس لے۔ اللہ اکبر۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، غور فرمائے کہ ہمارا انداز کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والے سہم جاتے ہوں، ڈر جاتے ہوں، ان کے دل میں ایسی فیلنگز ہو کہ اب آ گئے ہیں، اب جھاڑیں گے، اب ڈانٹیں گے، اب چلائیں گے۔ کہیں ایسا مزاج تو ہمارا نہیں ہو چکا ہے۔ ہمیں تو نرم طبیعت والا ہونا چاہیے، خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ اسلام کی مبارک تعلیمات یہی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات یہی ہے۔ میں نے آپ کو سب سے پہلی حدیث پاک سنائی، اچھا وہ ہے تم میں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، یعنی اس کا معیار یہ بنایا کہ تم اچھے ہو تو یہ دیکھ لو کہ گھر والوں کے ساتھ اچھے ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نرم طبیعت، مسکرانا، محبتیں دینا۔ آئیے اس پر بھی ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہوتے، سب سے زیادہ نرم طبیعت، خوش طباعی اور مسکرانے والے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بہت ساری چیزوں کو بیوی فیس کرتی ہے، بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، بچوں کو تیار بھی کرنا ہے، تیار کر کے اسکول مدرسے کے لیے بھیجنا بھی ہے، پھر ان کو لینے جانے کا بھی اہتمام کرنا ہے، پھر گھر والوں کے لیے کھانا بھی پکانا ہے، پکے ہوئے کھانے، استعمال شدہ کھانے کے برتن جو ہے اس کو دھونا بھی ہے، کپڑے بھی دھونے ہیں۔ کتنی ساری ذمہ داریاں ایک بیوی ادا کر رہی ہے۔ اب یہ کرنے کے بعد شوہر گھر میں داخل ہو کام پر سے، رات میں، شام میں، اور یہ ساری چیزوں سے ایک بیوی گزری ہے، اس کو اس نے فیس کیا ہے۔ اب ایسی صورت میں جو ابھی میں نے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات بیان کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ نرم طبیعت اپنی بیویوں کے ساتھ، سب سے زیادہ نرم طبیعت، خوش طبعی کرنے والے اور مسکرانے والے تھے۔ اگر اس کے الٹ ہوا کرے شوہر کا کام پر سے آنے کے بعد، جبکہ بیوی یہ ساری چیزیں فیس کر چکی ہے، یعنی وہ نہ نرم طبیعت ہو، سخت طبیعت ہو، خوش طبعی نہ کرے، اس کی بات چیت میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے کوئی مسکراہٹ آ جائے، جس سے کوئی ہنسنا ہو جائے، جس سے ایک اچھا ماحول بن جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ مسکرانے والا بھی نہ ہو، چہرہ بھی چڑا چڑا ہو، اداسی چھائی ہو، کوئی ایکسپریشن نہ ہو چہرے پر۔ آپ ذرا تصور کریں گھر میں ماحول کیا بنے گا۔ وہ بیچاری جس نے دن ایسا گزارا ہے، اس کے روز و شب ایسے گزر رہے ہیں، اس کے دل میں خوشی کیسے داخل ہوں گی، وہ بیچاری کیسے مسکرائیں گی۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اسلام کی مبارک تعلیمات کی روشنی میں جیسا شوہر کو ہونا چاہیے ویسے بن جائے۔ ایک بیوی کی شوہر سے ایسے توقعات بھی ہوتی ہیں، ایسی امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہے کہ مجھے مسکرا کر دیکھ لے، مجھ سے خوش طبعی کر لے، مجھ سے نرمی کا انداز اختیار کرے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین،
جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کے آڈیو کو بھی شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ الکریم اس کی طرف بھی بڑھیں گے۔ ایک حدیث پاک اور سناتا ہوں۔ ابھی تک میں نے جو کچھ عرض کیا مزاج، انداز، اخلاق کے اعتبار سے عرض کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے شوہر گھر میں کیسے ہوتے ہیں، ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سلطان مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیتے اور اپنے نالین مبارکین گانٹھتے، نالین یعنی مبارک چپل، اور وہ سارے کام کرتے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ کیا پیارا انداز ہے، کیسی عاجزی ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند مرتبہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہاں تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں ہے مخلوق میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے شوہر گھر میں دیکھیے کیا انداز ہے، اپنے ہاتھوں سے کپڑے سل رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نالین شریفین کو گانٹھ رہے ہیں۔ اسی طرح وہ سارے کام جو مرد گھر میں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے سر انجام دے رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا شوہر کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کرتے ہوئے گھر کے بہت سارے کام کاج میں حصہ لینا چاہیے۔ صرف یہ ذمہ داری نہ سمجھے میں کما کے لاتا ہوں، نہ، بلکہ گھر پہنچنے کے بعد کھانا بچھانا، کھانا اٹھانا، اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں چھٹی ہے، ہفتے میں 1 دن ہم گھر پہ ہیں، ہفتے میں 2 دن ہم گھر پہ ہیں، تو کئی کام ایسے ہیں جو ہفتے میں 5 دن، ہفتے میں 6 دن بیوی نے کیے، اس میں سے کچھ کام شوہر بھی کر سکتا ہے، اور اس 1 دن یا 2 دن کے لیے بیچاری کو ریلیکس ہو سکتا ہے، اس کے لیے آسانی ہو سکتی ہے۔ اور مومن کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ مومن آسانی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، لوگوں کو سہولیات دیتا ہے، لوگوں کو ریلیکس فیل کرواتا ہے مومن، یہ مومن کی شان ہے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین نیت کرے کہ انشاءاللہ الکریم اچھی نیتوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی نیت سے۔ دیکھیے ایف جی این چینل کے ناظرین، بیوی معاشرے کا وہ فرد ہے کہ اگر کہا جائے تو سب کو کوئی نہ کوئی دن چھٹی ہوتی ہے، کسی نہ کسی وقت چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن بیوی معاشرے کا ایسا فرد ہے کہ اس کو ہفتے کے 7 دن کام ہے، اور ڈبل 12 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں اس کے کام فکس ہے، یعنی دن میں بھی کوئی ایسا اس کا ہے نہیں سلسلہ کہ اتنے بجے اس کی چھٹی ہو جائیں گی، ہفتے میں بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں کہ اس دن چھٹی ہوگی، لیکن اس کی چھٹی یا اس کے لیے آسانی کا معاملہ ہم اپنی چھٹی والے دن بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے اب اپنے پروگرام میں کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقر بھائی ماشاء اللہ آپ کا شو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں، اور جیسے کہ آج کا جو موضوع ہے آپ کا کہ بیوی کی امید ہے شوہر کے ساتھ میں، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے شادی اس بیس پہ بھی کرتے ہیں کہ لڑکے کی شادی کرنی ہے اور لڑکا کمانے کے لیے آؤٹ آف انڈیا چلا جاتا ہے۔ تو اس حالت میں جب لڑکا آج شادی کیا اور دوسرے دن آؤٹ آف انڈیا چلے جاتا ہے 2 سال کے لیے، تو اس میں جو بیوی کی امیدیں ہوتی شوہر کے ساتھ میں وہ کس طریقے سے ہوگی، اور شوہر کا کیا حق ہوتا ہے اپنی بیوی کے لیے اس حالت میں، ذرا آپ اس میں روشنی ڈالیے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے اپنے تجربات بھی شیئر کیجئے، اپنے سوال بھی کیجئے جو ہمارا موضوع ہے اس سے ریلیٹڈ، اور اپنے کچھ سجیشن بھی آپ دیجئے تاکہ اس سے ہمارے ایف جی این چینل کے دوسرے ناظرین کا، بلکہ میں خود اس پروگرام کو لے کر آ رہا ہوں، میرا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھے پوائنٹ کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے، لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا اور کہاں سے یہ بھی نہیں بتایا۔ آئندہ سے گزارش رہیں گی کہ آپ جب بھی ہم سے کنیکٹ ہوا کریں وائس کی صورت میں تو ضرور اپنا نام اور اپنے شہر کا نام بھی بتایا کریں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مرد کے اوپر ذمہ داریاں ہیں رزق حلال کمانے کی، اس کو بھاگ دوڑ تو کرنی ہوں گی، وہ کوششیں ضرور کرے گا، لیکن یہ بھی دیکھے کہ ایک وائف، ایک بیوی جو اپنے گھر کا سب کچھ چھوڑ کر اس گھر میں آئی ہے،
جن سے برسوں کا تعلق رہا ہے، ماں کی ممتا ملی ہے، باپ کی شفقتیں ملی ہے، اور سارے گھر والوں سے جو محبتیں ملی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت بن کر گھر میں آئی، تو یہ سب کچھ چھوڑ کر وہ اس گھر میں آئی ہے۔ اور آپ نے جس طرح کال میں بتایا کہ کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ بس یعنی اب شادی ہوں گی اور اب باہر گاؤں چلے جانا ہے، تو اس سے تو یہ ہے کہ بس ابھی تو اس کو شوہر کی محبت صحیح سے ملنے کا موقع بھی نہیں آیا، یہ تو ابھی ابھی وہاں سے آئی ہے اور اس کا بھی صدمہ ہے کہ وہ سب کچھ چھوٹا ہے۔ تو یقیناً ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کو اچھے سے ٹائم دے۔ ہم تو اس پروگرام کے ذریعے یہ بھی عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ساتھ میں بھی رہتے ہیں، ایک ملک میں ایک گھر میں بھی رہتے ہیں، تب بھی ہم آپ کو یہ عرض کر رہے ہیں کہ صحیح سے ٹائم دیجئے۔ اور یہ تو یہ بات ہو گئی کہ وطن چھوڑ کے ہی چلے گئے، اللہ اکبر۔ میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز بتاؤں بیوی کے ساتھ کیسا تھا؟ دیکھیے، ایک یہ انداز ہے اور ایک ہمارا انداز کیا ہے۔ ایک بار ہماری امی جان طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ نے پیالے سے پانی پیا تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لے کر اسی جگہ منہ لگا کر پانی نوش فرمایا جہاں سے ام المؤمنین نے پیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت کہاں سے آئے گی؟ ساتھ ہوں گے تو آئے گی۔ اللہ اللہ۔ پھر ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عائشہ نے ایک ہڈی سے گوشت نوچ کر کھایا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے کر وہیں سے گوشت تناول فرمایا جہاں سے انہوں نے کھایا تھا۔ یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز اپنی بیوی کے ساتھ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نوکری ہو، کام کاج ہو، یا اور بھی کوئی چیزیں ہو، یہ تو پھر بھی ایک طرح سے ویلڈ ریزن ہے کہ کام کاج کے سلسلے میں بندہ جائے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نائٹ کرکٹ کے نام پر، نائٹ پکنک کے نام پر، دوستوں کے ساتھ گھومنے کے نام پر کئی دن اپنی بیوی سے دور رہتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بس روزانہ کی عادت ہے رات کو گھر سے باہر رہ گئے، اور پھر دن کا وقت جب آئے گا، جب رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے، جب باہر نکل کر اللہ کے رزق کے خزانے حاصل کرنے کا وقت ہے، اس وقت آ کے سو جاتے ہیں اور یوں رات کو وقت بیوی کے ساتھ سپینڈ نہیں کرتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم بیوی کے حقوق ادا کرتے ہوئے ان کو صحیح ٹائم دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اللہ پاک نے بیوی کی نعمت عطا فرمائی، جن کا نکاح ہو چکا ہے، انہیں ایز اے شوہر اسلام کی طرف سے جو حقوق آتے ہیں اس کو پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے مثالی شخصیت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ ہم سے کنیکٹ ہوئے، اور بھی ایف جی این چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ آئندہ ایپیسوڈز میں بھی آپ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہمارے ایپیسوڈ کا ٹاپک ہوگا بیوی سے توقعات، یعنی بیوی سے کیا کیا امیدیں وابستہ ہوتی ہے، تو اس موضوع پر بھی آپ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ پروگرام کا سیکوینس ہوتا ہے، اینڈ میں کیا کیا توقعات ہوتی ہیں یا ایک طرح سے کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں دین اسلام کی روشنی میں، اس کو ہم پوائنٹس کی صورت میں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا شوہر سے توقعات، شوہر سے کیا امیدیں وابستہ ہوتی ہیں اور کیا کیا ذمہ داریاں ساتھ ہوتی ہیں جس کو ادا کرنا چاہیے، پوائنٹس کی صورت میں پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا جو سلسلہ ہوتا ہے انشاءاللہ الکریم 10 پوائنٹس آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک شوہر سے توقعات کی صورت میں کہہ لیں یا دینی طور پر دیکھ لیں کہ یہ ذمہ داری کی صورت میں یہ اس پر آتی ہیں، اس پر وہ غور کرے اور اس پر عمل کی کوشش کرے۔ نمبر 1، جو میں نے آیت کریمہ آپ کو سنائی تھی اس کے ضمن میں بیوی سے اچھا برتاؤ کرے اور برے برتاؤ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب جو چیزیں برے برتاؤ کے ضمن میں آتی ہیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ نمبر 2، اچھے کھانے پینے پہننے کا انتظام کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 3، نرم طبیعت، خوش طبعی اور ان کے سامنے مسکرانے والا بنے۔ کبھی کبھار کوئی ایسی باتیں کر لے
جس سے ایک خوشی کا محبت کا ماحول بنے۔ نمبر 4، گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرے، بالخصوص چھٹی والے دن اس کا زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 5، دل جوئی کے لیے ہر جائز انداز اپنانے کی کوشش کرے۔ نمبر 6، عیب چھپائیں۔ جی ہاں، بہت سارے عیب سامنے آتے ہیں، اب والدہ کو کہہ دیا، بہن کو کہہ دیا، والد کو کہہ دیا، اور نہ جانے گھر کے باہر والوں کو بھی کہہ دیا، یہ نہ کرے، بلکہ عیبوں کو چھپائیں۔ انشاءاللہ الکریم کل بروز قیامت اللہ پاک بھی ہماری پردہ پوشی فرمائے گا۔ نمبر 7، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ نمبر 8، صبر اور قوت برداشت کو بڑھائیں۔ بہت ساری چیزیں بیوی کی طرف سے سامنے ایسی آ جاتی ہیں، اور جس میں اگر برداشت نہیں ہوں گی تو پھر جھگڑے ہوں گے، فساد ہوگا، اور نتیجتاً بہت سارا گھر کا نقصان ہوگا۔ اس لیے اپنی قوت برداشت کو بڑھائیں۔ اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں تو اپنے آپ کو سننے سمجھنے کی کیفیت میں رکھے اور اس کو اسکپ کرے، اس کو آگے بڑھائے۔ نمبر 9، شک اور بدگمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہر تھوڑی تھوڑی بات میں شک کرنا، ہر تھوڑی تھوڑی بات میں بدگمانی پہ چلے جانا، اور بدگمانی تو اسلام میں حرام ہے، اس کی تو اجازت بھی نہیں ہے۔ اور پھر تھوڑی تھوڑی بات میں شک کرنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ کبھی کبھار بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہماری بات غلط جاری ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے تعلق سے کوئی اوتھینٹک ذریعہ نہیں ہوتا، کوئی ایگزیکٹ معلومات نہیں ہوتی، اور ہم خیالی طور پر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس پر بریک لگائے اور شک میں مبتلا نہ ہوا کرے۔ آخری چیز، ایز اے شوہر اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن، حدیث، شریعت مطہرہ، اس کے تعلق سے علم دین حاصل کرے۔ جی نکاح ہو گیا تو نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، زہار کے مسائل ہیں، تو یہ مسائل سیکھیں، اور ظاہر سی بات ہے علم دین سیکھیں گے تو یہ سب پتہ چلے گا۔ تو انشاءاللہ الکریم ان 10 پوائنٹس پر اللہ نے چاہا تو عمل کریں گے تو ایز اے شوہر اس طرح زندگی گزاریں گے کہ بیوی کی توقعات پوری ہوں گی، بیوی کی امیدیں پوری ہوں گی، اور اللہ نے چاہا تو شریعت کی طرف سے بھی ہماری طرف جو چیزیں آتی ہیں اس پر بھی ہم پورا عمل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا شوہر کو ہونے کا اسلام نے حکم دیا ہے ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں مزید ایک ٹاپک لیے حاضر ہوں گے۔ مزید FGN چینل کے اور بھی پروگرامز آپ کے سامنے آتے ہیں، دیکھتے رہیے اور علم دین حاصل کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا